آج دل بہت اداس ہے اور سوچ رہی ہوں کہاں سے شروع کروں۔ کل میں نے ولاگ نہیں بنایا، کل میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور کچھ گیسٹ وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، تو آج ویڈیو بنانے بیٹھی ہوں۔ تو ویورز میں کوئی اسکرپٹ نہیں لکھتی، نہیں، میرے دماغ میں جو آتا ہے میں بول دیتی ہوں۔ میں اسکرپٹ نہیں لکھتی کیونکہ میں اسکرپٹ رائٹر بھی نہیں ہوں، اور میں جھوٹ موٹ بول کے اپنے کاغذ کالے نہیں کروا سکتی، وہی کاغذ کالے کروانے کی والی بات ہے۔ تو میرے دل میں جو آتا ہے میں وہ کہہ دیتی ہوں۔ تو آج میں اتنی پریشان ہوں کہ میں کس موضوع پہ بات کروں اور کیا بات کروں، کہاں سے شروع کروں کہ میرا اختتام اچھی طرح سے ہو سکے۔ صحیح ہے نا؟ ملک میں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، کل الیکشن ہوا ہے، مجھے تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا، میں نے ٹی وی نہیں لگایا اور نہ میں نے دیکھا کہ کس پارٹی کو کیا ملا اور کیا ہوا، کیونکہ اب دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ حکومت یہ ہے، اس سے پہلے تھی یا اس سے پہلے تھی یا اس سے پہلے تھی، سب مجرم ہیں، سب ہمارے مجرم ہیں۔ دنیا میں غربت چھا گئی ہے، دنیا میں غربت اس قدر ہو گئی ہے کہ روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے۔ آپ سوچو نا، 150-200 روپے کلو آٹا، ٹھیک ہے؟ تو ڈرامے تو ستارہ یاسین یا سلمہ یاسین یا وہ لوگ کریٹ کر سکتے ہیں، ہم ڈرامے کریٹ نہیں کرتے۔ میں کہتی ہوں عوام کو چاہیے کہ وہ باہر، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ملک میں افراتفری پھیلائیں، لیکن ان کرپٹ مجرموں کو پکڑیں تو صحیح نا۔ کوئی بھی ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، سمجھ آئیے نا، مجھے نہیں پتا کون ہے، نئی حکومت ہے یا پرانی حکومت ہے یا کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی، مجھے اس بات سے نہیں مطلب۔ صحیح ہے نا؟ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ہم نے اچھا سا سوٹ پہننا ہے، اچھا سا میک اپ تھوپنا ہے اور کسی بھی تقریب میں جانا ہے اور بس واہ واہ کرانی ہے، فیشن کر کے گھر آ جانا ہے۔ ون مین شو والا حساب ہر طرف ہے، ہر کوئی ون مین شو بننے کے چکر میں ہے، سنوارنا کسی کو کسی نے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر محفل میں جو بندہ گیا ہوا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں شاید بہت بڑا ہوں، میری تعریف ہو، لوگ کہیں کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک رائٹر ہے نا، بہت پیارے، بہت اچھے، میں ان کا بڑا احترام بھی کرتی ہوں اور میں بڑی فین ہوں ان کی، خلیل الرحمن قمر صاحب، میرے ساتھ تم ہو والے۔ تو وہ ایک دن قصہ سنا رہے تھے، میں ویڈیو دیکھ رہی تھی ان کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت بڑے فنکشن میں، بہت بڑا فنکشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کروڑوں لوگ تھے، بہت بڑا فنکشن کا مقصد یہ ہے کہ سب پڑھی لکھی خواتین کے ایک فنکشن میں گیا، جو باہر سے پڑھ کے آئی ہوئی تھیں، بارٹ لا اور آکسفورڈ سے اور یہ اور وہ، تو وہ ساری بیٹھی ہوئی تھیں اور کچھ پاکستانی میں رہنے والی بھی تھیں ساری۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے یہ پوچھا، پہلے میں نے ان سے یہ کہا کہ ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں انگلش بولوں، ٹھیک ہے نا؟ میری ہر بندے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں انگلش بولوں۔ آج کل تو ستارہ یاسین بھی انگلش بولنے لگ گئی ہیں، جو کہتی ہیں میں نے 4تھی کلاس سے چھوڑ دیا تھا، 12 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ انگلش بولنے لگ گئی ہیں۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی بھی زبان آپ سیکھ سکتے ہو، لیکن ہمارے ملک میں اس کی عزت ہے کہ جو انگلش بولے۔ ہم ابھی تک فرنگیوں کی غلامی سے نہیں نکلے، جو انگلش بولے وہ بہت بڑا ہے۔ 10 بندے بٹھا لو، ایک بندہ بیچ میں پٹر پٹر انگلش بول رہا ہے تو کہیں گے واہ واہ بھی واہ، اس سے بھاویں اس کے اندر عقل کا بھورا بھی نہیں ہو، انگلش تو بول رہا ہے نا۔ تو وہ خلیل الرحمن قمر صاحب جو ہے نا، واقعی ان کا دماغ بڑا کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں اس فنکشن میں گیا، اس تقریب میں گیا، تو مجھے تقریر کرنی تھی، تو میں جب وہاں ڈائس پہ کھڑا ہوا، مائک کے سامنے گیا، تو میں نے کہا کہ میری پیاری پیاری بہنوں، بیٹیوں، میں آپ سے ایک آج سوال کرتا ہوں، اگر آپ اس کا جواب دے دو تو۔ سوال یہ ہے کہ میک اپ کا انگلش میں مطلب کیا ہے؟ میک اپ کو انگلش میں، میک اپ ایک لفظ ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میک اپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہو نا کہ ہم میک اپ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب بتا دو۔ کہتا ہے سانپ سونگھ گیا ہے، کسی نے مجھے اس چیز کا جواب نہیں دیا۔
تو میں نے کہا کہ نہیں پتہ، تو سب چپ. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں ساری خواتین، اور میک اپ کرنا بھی خواتین کا ہی کام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ میک اپ کا مطلب کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں عورتیں چپ کر گئیں. تو میں نے کہا کہ ٹھہرو میں بتاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. اللہ کے بنائے ہوئے حسن کو چھپانا. سب شرمندہ ہو گئیں. اللہ کے بنائے ہوئے حسن کو چھپانا. اللہ نے تو سب کو خوبصورت بنایا ہے. اللہ سے اچھا، اللہ سے بڑا مصور کون ہو سکتا ہے تخلیق کرنے والا؟ شکلیں تو میرے اللہ نے بنائی ہیں نا. اب میں جیسی بھی ہوں ویسی ہوں، مجھے جیسے اللہ نے بنایا میں ویسی ہوں. اب میں تھوڑا سا اوپر ڈینٹنگ پینٹنگ کر لوں گی تو کیا میں بدل جاؤں گی؟ ٹھیک ہے نا. اب میری آنکھیں ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں، سونی ہیں، کوجی ہیں، جیسی بھی ہیں، مجھے جیسے اللہ نے بنا دیا ہے میں ویسی ہوں. تو اب اس پہ ہم تھوڑا سا میک اپ کر کے اس کو یوں لمبا کر کے اور یوں کر کے تھوڑی دیر کے لیے لیشز لگا لیں گے تو وہ خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورتی تو وہ ہے جو ہمیں اللہ پاک نے دی ہے. خوبصورتی تو وہ ہے جو اللہ پاک نے دی ہے. سمجھ نہیں آتی ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اب یہ ستارہ یاسین لوگوں نے نیا ڈرامہ، اب ان کا ڈرامہ سارا فلاپ ہو رہا ہے. ان کی والدہ والد واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے، ٹھیک ہے، سعودی عرب جائیں گے، اور نیا ڈرامہ شروع ہونے والا ہے. ویورز انتظار کریں، 2 دن 1 دن انتظار کریں. اصغر اور اس کا جو بھائی ہے نا، ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، سلمان ہے یا کیا نام ہے، اصغر کا بھائی جو بھی پاکستان آیا ہوا ہے، وہ چھوٹی گردن والا، وہ اس نے اب اپنا چینل بنایا ہے اور اس نے شور مچایا ہوا ہے کہ اصغر میرا حق کھا گیا ہے، مجھے اس نے وہاں بھی سعودی عرب میں بہت پریشان کیا ہوا تھا، اس وجہ سے میں پاکستان آ گیا ہوں، میرا حصہ مجھے نہیں دیتا، مجھے کھانے کو نہیں دیتے، مجھے فلاں نہیں کرتے، مجھے ڈھینگ نہیں کرتے. اب اصغر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کی ہے، اس پہ جو خرچہ کیا ہے وہ بھی مجھے دے دو. میرا خیال ہے سلمان نام ہے کچھ ایسے ہی، تو وہ مجھے دے دو، اب یہ کرو. اب ان 2 بھائیوں کی لڑائیاں، بھائی میں کہتی ہوں کہ آفرین ہے اس پورے ٹبر پہ. ان 2 بھائیوں نے اب اسکرپٹ لکھنے شروع کیے ہوئے ہیں. وہ ایک ہیں، ایک جگہ کھا رہے ہیں، ایک جگہ رہ رہے ہیں، ایک جگہ سب کچھ تھا. وہ پاکستان آیا، اب انہوں نے ایک دوسرے سے صلاح کی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے مشورے سے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم ایسے کریں گے تو پھر ہم کما لیں گے. سلمہ والا قصہ بھی ختم ہو گیا نا، اب تھوڑا بہت ہی رہ گیا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. اس کی بیٹی پہ بھی الزام لگے کہ وہ بوائے فرینڈ ہے اور اس کا اور وہ ہے اور وہ ہے وہ ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. ظاہر ہے کسی کی بیٹیوں پہ اس طرح سے الزام لگانا نہیں چاہیے، لیکن کیا کریں، ہمارے ویورز بھی انہوں نے بھی کمانا تو ہے نا، کسی طرح سے تو ڈالر کمانے ہیں نا. نینا کی ماں چلی گئی ہے جی، سلمہ یاسین کو اس وقت ہیلپ کی ضرورت ہے، امی ادھر آ گئی ہیں تو ان کی ڈیلیوری کے وقت کوئی ان کے پاس ہونا چاہیے، تو وہ روبینہ باجی وہاں چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے، نینا رو رہی تھی مجھے دلبر نے گھر سے نکال دیا. بھائی میں کہتی ہوں آپ دیکھو، اور کوئی نہیں نکالا ہوا، ایک جگہ رہ رہے ہیں سب. تو نینا کو دلبر نے گھر سے نکال دیا ہے، وہ بیچاری رو رہی ہے مجھے نکال دیا، امی چلی گئی، میں اکیلی ہو گئی. بھائی بڑے ڈرامے آتے ہیں ان کو. میں تو خود سوچ رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے لکھو اور ایکٹنگ شروع کر دو. حد ہو گئی ہے. اور لائیو میں جب بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں. رات کو بھی لائیو میں دیکھا ان کو تو ساری ساری رات عورتیں بیٹھے. میری بات سنو، مرد کی لائیو اور عورت بیٹھ کے بکواس کر رہی ہے وہاں پہ، کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہی. ادھر شعیب جویریاں ہیں، انہوں نے کیا تماشے لگائے ہوئے ہیں. وہ عورت، وہ ایک نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ اس کو، وہ تو بیچاری کیا کرے اور یہ وہ نہیں، کچھ بھی نہیں کرے، اپنے بچوں کا خیال کرے. وہ کہہ رہے ہیں میں تو اب ڈیورس دے دوں گا، میں اور شادی کر لوں گا،
میں ان بچوں کے ساتھ، اور واقعی اس نے بچے بہت اچھے رکھے ہوئے. اس کے بچے نے اسکول سے آ کے کہا کہ میرے ایک فرینڈ نے نا آج لنچ باکس میں آلو کی کباب لے کر گیا ہوا تھا. وہ باپ ان کو ساتھ لے کے گیا ہے، اس نے آلو خریدے ہیں، مسالے خریدے ہیں، چیزیں خریدی ہیں، وہاں سے پھر گھر آیا ہے، گھر آ کے اس نے کباب بنائے ہیں، بنا کے پھر روٹیاں بچوں کو کھلائی ہیں، چٹنی بنائی ہے. یعنی کہ وہ بچوں کی ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے. تو اماں آپ آ جاؤ، بچوں کی اماں سے کہہ رہی ہوں، زارا اور ابراہیم کی امی سے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا اپنے گھر آ جاؤ. میری چھوٹی بہن ہو تم، میری بیٹی کی طرح ہو تم، آ جاؤ اپنے گھر. نہیں اپنے بچوں کو ذلیل کرو. مرد اور شادی کر لے گا اور بچے رول جائیں گے، بچوں کا کوئی بھی نہیں بنے گا. کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. رات کو وہ لائیو میں آیا ہوا تھا شعیب اپنے بچوں کو ساتھ لے کے. اب ایک خاتون آئی ہیں، وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئی ہیں، لائیو میں آئی ہیں. تو ان کے بچے نے نا ان کے بچے سے بات کی، ابراہیم سے. ابراہیم بھائی کیا حال ہے، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں. ابراہیم کو ہوش ہی نہیں. آخر ان کے پاپا کہتے ہیں ابراہیم جواب دو نا بیٹا، وہ دیکھو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ نا ایک دم سے گھبرا کے ہاں وعلیکم السلام. دیکھو بچے پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ادھر ہوتے ہیں، ان کا دماغ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. تو جویریہ خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کے پاس آ جاؤ. اور شعیب تم بھی چلے جاؤ بیٹا، تم بھی میرے چھوٹے بھائی چلے جاؤ اور لے آؤ جا کے اس کو. میری بات کا برا نہیں منانا، میری بات کو غلط نہیں سمجھنا. میں کہتی ہوں اس کو لے آؤ. اپنی ماں اپنے بچوں کو خود سنبھالے گی. سمجھ آئیے؟ میرے پوتیاں پوتے ہیں نا، ماں کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہتے. مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن ماں کے بغیر نہیں رہتے. اور میں کیوں ان کو ان کی ماں سے جدا کروں؟ کیوں میں کہوں کہ تم اپنی ماں سے الگ ہو جاؤ؟ میری تو جان نکل جائے گی اگر اس طرح کی کوئی بات بھی کرے گا. تو اس طرح کی باتیں نہ کرو اور دنیا میں اچھے کام کرو. میں نا شروع ہو جاتی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں ختم ہو رہا ہے. میرے دماغ میں جو آتا ہے میں وہ بات کرتی ہوں. میں اسکرپٹ نہیں لکھتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ سچی باتیں کروں جو سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سچ پسند ہے. اور سچی بات کرو. اور ویورز آپ مجھے دیکھ لیں، آج میں نے نا سلام کیا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. تو اب آخر میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے معاف کر دینا. آج مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میں نے سارے ویورز کو السلام علیکم کہنا ہے. اور کئی وہ کہتے ہیں نمستے، ست سری اکال. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. انڈیا بھی ہمارا اپنا، سکھ بھائی بھی ہمارے اپنے، عیسائی بھی ہمارے اپنے، ہندو بھی ہمارے اپنے. تو اگر کہہ بھی دیتے ہیں تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے بولنے والوں کو، تو میں کہتی ہوں نہیں، اعتراض نہیں کرو، یہ بھی ایک سلامتی کی دعا ہے. تو آپ سب لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور میرے کمنٹس بھی. اور سبسکرائبروں کی مجھے ضرورت ہے، میرے سبسکرائبر بہت تھوڑے ہیں، پلیز سبسکرائب کریں. اور بس میں بہت جلد اب جانے والی ہوں پنجاب، تو وہاں پھر میں آپ کو ساری سیریں کراؤں گی، آؤٹنگ کراؤں گی. یہاں پہ میں کچھ نہیں کرا سکتی، یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں. سمجھ آئیے نا. 20 سے میرے بھانجی کی شادی شروع ہے، 20 فروری سے. تو مجھے 10 تک 5 تک وہاں پہنچنا ہے. تو میں جاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو ساری جگہیں دکھاؤں گی، آپ کو گھماؤں گی، پھراؤں گی. دیکھیں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اور انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں ملیں گے. اگر زندگی ہوئی تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور پھولوں کی طرح کھلتے رہیں. اور جو ہے نا، اللہ حافظ.